بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی تعریف سنی لوگ غلط کرتے ہیں۔ بدعت صرف اس بات کو کہا جاتا ہے جو دین میں اضافہ کیا جائے، جو دنیاوی طور پر اضافہ ہے کہ جو پہلے چیزیں نہیں پائی جاتی تھی آج وہ پائی جاتی ہیں، یہ لغوی اعتبار سے تو بدعت ہیں، مگر ان بدعتوں کو ان میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے نماز تراویح دینی کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے اطہر تک یہ جمعے کی جو پہلی اذان دی جاتی یہ نہیں دی جاتی تھی، حالانکہ اذان کا دینا اسلام کے ایک اہم ترین حصہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی یہ پہلی اذان جو آج کل ہم اذان دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی علاقائی یا قومی زبان میں گفتگو کی جاتی، تقریر کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اذان دے کر عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور مقدس میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دور خلافت میں یہ اذان نہیں دی جاتی تھی جو پہلے آج کل ہم دیتے ہیں۔ یہ اذان سیدنا عثمان غنی نے شروع کروائی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ اذان ضرور دی جاتی ہے، ہر مسجد میں دی جاتی ہے۔ کوئی سنی ہو، یعنی شیعہ نہ ہو، سنی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے آپ کو سنی کہلواتا ہو، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتا ہو، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتا ہو، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہو، سب کی مساجد میں یہ تینیں اذانیں دی جاتی ہیں۔ پہلی اذان جس کے بعد علاقائی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، دوسری اذان جس کے بعد عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، تیسری اذان جس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ پہلی اذان نہیں دی جاتی تھی، اس کی ابتدا حضرت عثمان غنی نے کی، اور یہ دین کا حصہ ہے۔